بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. So first of all, today we will discuss the homework. Homework task for you are the following. First of all, سب سے پہلے آپ نے نیٹ نوٹ بک میں کیا کرنی ہے. نیٹ نوٹ بک میں write the course contents in English A. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگلش اے کاپی میں کیا لکھنی ہے کورس کنٹینٹس. کورس کنٹینٹ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پیج اوپن کریں گے, کورس کنٹینٹس اوپر لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ کورس کنٹینٹس. پھر لکھیں گے کورس ٹو بی کورڈ ان مڈ ٹرم. کورس ٹو بی کورڈ ان مڈ ٹرم. اسی طرح یونٹ نمبر فرسٹ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماڈل آف ٹالرنس. پھر یونٹ نمبر سیکنڈ لکھیں گے اقبال's میسج ٹو یوتھ. پھر تھرڈ میں آپ لکھیں گے قائد اے گریٹ لیڈر. اور پھر یونٹ نمبر 4 دی ڈیفوڈلس. اسی طرح آپ نے فرسٹ کویسچن اس طرح اٹیمپٹ کرنی. سیکنڈ جو ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. So first of all, today we will discuss the homework. Homework tasks for you are the following. First of all, سب سے پہلے آپ نے نیٹ نوٹ بک میں کیا کرنی ہے. نیٹ نوٹ بک میں write the course contents in English A. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگلش اے کاپی میں کیا لکھنی ہے کورس کنٹینٹس. کورس کنٹینٹ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پیج اوپن کریں گے, کورس کنٹینٹس اوپر لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ کورس کنٹینٹس. پھر لکھیں گے کورس ٹو بی کورڈ ان مڈ ٹرم. کورس ٹو بی کورڈ ان مڈ ٹرم. اسی طرح یونٹ نمبر فرسٹ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماڈل آف ٹالرنس. پھر یونٹ نمبر سیکنڈ لکھیں گے اقبال's میسج ٹو یوتھ. پھر تھرڈ میں آپ لکھیں گے قائد اے گریٹ لیڈر. اور پھر یونٹ نمبر 4 دی ڈیفوڈلس. اسی طرح آپ نے فرسٹ کویسچن اس طرح اٹیمپٹ کرنی. سیکنڈ جو ہے آپ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا سیکنڈ لاسٹ, اس میں میں نے 2 کویسچن ڈسکس کی تھی. رائٹ, اسی سے آپ نے 2 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں آج. آج کے لیے یہ ٹاسک ہے, یہ ضرور کرنا ہے. یہ ہوم ورک ٹاسک یہ ہم ضرور دیکھیں گے اور چیک بھی کریں گے. رائٹ فرسٹ اینڈ سیکنڈ کویسچن آف کمپریہنشن کویسچنس ان انگلش اے نوٹ بک. جو کمپریہنشن کویسچنس ہیں اس سے 2 کویسچنس آپ نے لکھنے ہیں. کتنے؟ 2. فرسٹ اینڈ سیکنڈ کویسچنس ان انگلش اے نوٹ بک. سو لیٹس کم. اس کے بعد آپ ٹاپک کی طرف اپنی طرف آئے جائیں. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ووکیبلری. ٹاپک جو ہے وہ ووکیبلری ہے. پیج نمبر 7. کویسچن بی. Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. سب سے پہلے thesaurus. thesaurus ایک ڈکشنری ہوتی ہے, ایک ڈکشنری کی ٹائپ ہے. ڈکشنری اور یہ ایک جیسی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اس کو سیم مانگتے ہیں, لیکن یہ thesaurus جو ہے اس میں ہمارے ساتھ سینونیمز ہوتے ہیں, اینٹونیمز ہوتے ہیں, ہوموپونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو thesaurus میں ہم سینونیمز فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے ورڈز آپ لکھیں گے. سب ورڈ
جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹروتھ ہے. ٹروتھ کی میننگ ہے سچائی, ریئلٹی حقیقت, فیکٹ بھی حقیقت کو کہا جاتا ہے. سینونیمس ہے, سیم میننگ, سینونیمز مین سیم میننگ, اس کی میننگ سیم ہے. اسی طرح سنسیئر, سنسیئر مین مخلص, آنیسٹ مین وہ بھی مخلص وفادار. کائنڈنس مہربانی, بیلیونس کمپیشن ہمدردی. آرگومنٹ بحث و مباحثہ کرنا, آرگومنٹ ایک دلیل کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر ڈسکشن, آرگومنٹ بحث و مباحثہ, ڈسکشن. پلی, نیکسٹ ورڈ ہے روڈ, گستاخی. امپولائٹ, فیئر ڈر, فرائٹ بھی ڈر کو کہتے, ٹیرر بھی دہشت کو کہتے ہیں. forgive معاف کرنا, ایمنیسٹی یہ بھی عام معافی کو کہتے ہیں جب آپ سارے لوگوں کو ایک ساتھ معاف کرتے ہیں. pardon, pardon مین pardon معاف کرنا. swell بڑھنا. اوکے, نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ ہے ہمارے پاس رائٹنگ کوشچن, اور یہ بھی پیج نمبر 8 پہ ہے. تو اس کو غور سے دیکھیے, جو ہمارے ساتھ کوشچن مانگا گیا ہے وہ کوشچن یہ ہے, رائٹ اے پیراگراف آن دا پیجنس آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزنگ اسپیسیفک ورڈ اینڈ ویو ورڈز ماڈیفائڈ ایٹسیٹرا. کوشچن میں یہ ہے کہ آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہے کہ ایک پیراگراف لکھیے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن کے بارے میں, جس میں آپ یوز کریں گے اسپیسیفک ورڈز. تو اگر آپ پیج نمبر 8 آپ بک میں کھولیں گے تو وہاں پر بھی اس کا اسپیسیفک ورڈ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کون سے ورڈز ہوتے ہیں. اسپیسیفک ورڈز جو ہوتے ہیں بیٹا وہ ہمارے ساتھ وی ہیو دیٹ ورڈز لائک پرٹیکولر ورڈ دیٹ ریفلیکٹ دا مین آئیڈیا. وہ ایسے الفاظ جو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو مین آئیڈیا کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں, اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں. اسپیسیفک ورڈ اردو میں ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو خاص الفاظ جو ٹاپک ریلیٹڈ ہو. ٹاپک ریلیٹڈ مطلب کہ پیشنس آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پیشنس کے بارے میں جو مین آئیڈیا ہے اس کے بارے میں جو اسپیسیفک ورڈ یوز ہوں گی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جس طرح کائنڈ ہو گیا ہمارے ساتھ, اس میں کائنڈ یہ ہمارے ساتھ اسپیسیفک ورڈ ہے. یہ ہمارے ساتھ پیشنس ہے, جینٹلنس ہے, یہ ہمارے ساتھ جینٹلنس, پیشن, یہ ہمارے ساتھ اسپیسیفک ورڈز میں آتے ہیں. ویوڈ وربس کی طرف آتے ہیں. ویوڈ وربس ویوڈ وربس ڈسکرپٹیو ورڈز دیٹ گیو ڈیٹیل آف این آئیڈیا. وہ وربس جو کیا کر دیتے ہیں, ڈیٹیل دیتے ہیں ایک آئیڈیا کی. جس طرح کنسیڈریٹ ہو گیا ہمارے ساتھ ورب ہے. اسی طرح ارن ہے, یہ ہمارے ساتھ ویوڈ ورب ہے. اور یہ اور بھی ہمارے ساتھ ورب ہے جو ایک آئیڈیا کو کیا کر دیتے ہیں, ڈیٹیل دیتے ہیں. موڈیفائرز ہمارے ساتھ کیا چیز ہے. موڈیفائرز ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایڈورب ہوتے ہیں دیٹ پرووائڈ ایڈیشنل انفارمیشن. موڈیفائرز ہمارے ساتھ یہ ایڈیشنل انفارمیشن دیتی ہیں, ایڈیشنل انفارمیشن دیتی ہے جو ہمارے ساتھ کون کون سے پارٹس آف اسپیچ پہ مشتمل ہوتا ہے. ایڈجیکٹیوز پہ مشتمل ہوتا ہے, ایڈوربس پہ ہوتا ہے, اور سرٹن ایڈوربس اور ایڈجیکٹیو یہ دو چیزیں جو ہوتے ہیں یہ ویوڈ وربز میں آتی ہیں, موڈیفائرز میں آتے ہیں. موڈیفائرز میں ہمارے ساتھ کون کون سی چیزیں آتے ہیں, ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب. پھر آپ کے ساتھ یوز اپروپریٹ سپورٹنگ ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیشنل ڈیوائس. ٹرانزیشنل ڈیوائس ہمارے ساتھ کیا چیز ہے. ٹرانزیشنل ڈیوائس ہمارے ساتھ وہ ڈیوائس ہے, وہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جو ایک آئیڈیا کو دوسری آئیڈیا سے لنک کر دیتی ہیں, ایک آئیڈیا کو دوسری آئیڈیا سے لنک کر دیتی ہے. جس طرح ایز,
ہو گیا. اس میں دیکھیے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was always considerate and kind and even towards the kind, even towards, even یہاں پر دیکھیے even یہ ہمارے ساتھ ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر سچ جو ایک آئیڈیا کو دوسری آئیڈیا سے لنک کر دیتا ہے. لیکن آپ کو اسٹوڈنٹ میں کلیئر کٹ بتا دوں کہ جو ہمارے پاس ٹرانزیشنل ڈیوائس ہوتی ہے اور ایک کنجنکشن ہوتا ہے, کنجنکشن کا بھی فنکشن اس طرح ہوتا ہے, لیکن اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. کنجنکشن جو ہے وہ ایک ورڈ ٹو ورڈ, ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے ملاتا ہے, ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس کے ساتھ ملا دیتا ہے, جبکہ ہمارے پاس جو ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے اس کا فنکشن براڈر ہے اور یہ ایک آئیڈیا کو دوسری آئیڈیا سے لنک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آئیڈیا کو دوسری آئیڈیا کے ساتھ لنک کر دے, جبکہ ہمارے ساتھ کنجنکشن جو ہے اس کا فنکشن بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ ایک ورڈ کو دوسری ورڈ کے ساتھ, ایک سینٹینس کو دوسری سینٹینس کے ساتھ, لیکن اس کا جو ہے سرٹن ٹائمز ہمارے ساتھ جو ٹرانزیشن ڈیوائس ہوتی ہے اس کا فنکشن بہت براڈر ہوتا ہے. سو لیٹس کم ٹو the answer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always considerate and kind. Even towards those who were ignorant. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسرے کے ساتھ شفقت اور مناسب طریقے سے مہربانی سے پیش آتی تھی, حالانکہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی جو اگنورنٹ جاہل ہوتے تھے. وہ اگنورنٹ مین جاہل, اینڈ ایروگینٹ اور مغرور. ایروگینٹ مین مغرور, جو لوگ مغرور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتی تھی. Indeed his gentleness and patience earned him their love and respect. آپ کو پتہ ہے جس طرح فتح مکہ ہوا یا مکہ کے لوگ تھے, that was the time of barbarism. People were cutting the throats of each other. There was tribal discrimination, religious discrimination. وہاں پر ہر قسم کی افراتفری ہوتی تھی. ایک شخص آتا تھا, اتنی جہالیت کا زمانہ تھا, ایک شخص جو ہے وہ کہتا تھا ایک قتل و غارت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم indeed his gentleness and patience earned him their love. در حقیقت میں اس کی شرافت اور صبر نے ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عزت ڈالی. سچ کائنڈنس, اسی طرح مہربانی, پیشن اور صبر, and generosity اور سخاوت could have not been in vain. could not in vain mean وہ ضائع نہیں ہوتی. as the whole of the community, جس طرح کے سارے طبقے مکہ کے لوگوں نے, مکہ کے عوام نے دیر آفٹر امبریز اسلام, اس کے بعد اسلام کو قبول کیا. دیر آفٹر ہمارے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیے ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایز بھی ہمارے ساتھ ہے. افیٹ, اور یہ ایک کرتب تھا, ایک ہمارے ساتھ ایک معجزہ تھا. that could have never been achieved by the use of force. کہ سارے جو جاہلی لوگ تھے کہ وہ ایک کرتب سے تو ایک معجزے سے تو یا کسی قوت سے تو وہ نہیں کنکر ہوئی, اس کو فتح تو نہیں ہوئی, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جس کے بنا پہ اس نے ان لوگوں کے دلوں پہ راج کیا. Certainly this was through his superb act of forgiveness. اور یہ اس کی جو معافی کی ایک اعلیٰ نمونہ تھا, اعلیٰ ایک مثال تھی, اعلیٰ ایک صفت تھی. اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کیا اور ان کے دلوں پہ راج کیا. So try to learn. Let's come to the homework again. آپ نے بچوں یہ ہوم ورک ضرور کرنا ہے کہ پہلے کورس کنٹینٹس انگلش ایم اے لکھنی ہے, پھر رائٹ کمپریہنشن کویسچنس, یہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا لیکچر ہوا تھا سیکنڈ لاسٹ, اس میں نے 2 کویسچن ڈسکس کی تھی. رائٹ, اسی سے آپ نے 2 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں آج.
آج کے لیے یہ ٹاسک ہے, یہ ضرور کرنا ہے, یہ ہوم ورک ٹاسک, یہ ہم ضرور دیکھیں گے اور چیک بھی کریں گے. رائٹ فرسٹ اینڈ سیکنڈ کویشچن آف کمپریہنشن کویشچنس ان انگلش اے نوٹ بک. جو کمپریہنشن کویشچنس ہیں اس سے 2 کویشچنس آپ نے لکھنے ہیں. کتنے؟ 2, فرسٹ اینڈ سیکنڈ کویشچنس ان انگلش اے نوٹ بک. So let's come